اداس ہو کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے کے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر پورا امتحان ضرور لیتا ہے، تاکہ تمہاری اس تڑپ، اس پکار کو دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ سن رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں، وہ بس ابھی دعا قبول نہ کر کے آزما رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے اور تم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھاپ سکے۔ تو جب تم ایسا یقین رکھتے ہو نا، تو پھر عرش سے کن کی ہی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کہاں جائے، بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں، حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر رائے گا نہیں جائے گا، تمہاری یہ دعائیں قبول ہوں گی، بس رب سے نا امید نہ ہونا۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، یا دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا تو بولتی رہے گی، اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتوں کو دل پر لے کر خود کو خوار مت کرے، بس اللہ سے یاری لگائے، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ بس تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ جب ہم اس رب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے، کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتے نظر آ جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ اور سنو، جب زندگی فانی ہے تو اس میں رہنے والے غم کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک چیز یا انسان کو وجہ بنا کر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں یاد نہیں رہتا کہ زندگی تو محض ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے جس میں ہم خیانت کرتے رہتے ہیں؟ اور سنو، جو دعا تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، تمہاری ہر وہ دعا اللہ نے سنبھال کر رکھی ہے اپنے پاس۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب اس کا صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی بھی صدا خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دے گا۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ ارے اللہ نے تو کہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ پھر قبولیت پر شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہی ازل سے دیتا آیا ہے، اور وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اسے پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بس بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں وہ اب رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشیوں کی پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری تڑپ بے آواز ہے اور وہ نہیں سن رہا؟ بس تم صبر رکھو، وقت آنے پر وہ تمہاری پکار کو سنے گا بھی اور جواب بھی بخوبی دے گا۔
آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ تمہاری محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن۔ جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے، اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دے دیا۔ اس کو تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس پر یقین رکھ کر دیکھو، تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو۔ وہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، اس کی وہ محبت بھری نظر تم محسوس تو کرو۔ دل نہیں لرزتا اس کی موجودگی محسوس کر کے؟ اس کے فیصلوں کا سکون محسوس کرو تو صحیح۔ تم سوچتے ہو نا کہ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دے، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، پر وہ آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تبھی تو زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہیں، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، معجزوں پر یقین رکھ۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں اللہ کو، کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آیا ہے۔ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے، اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات پر لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا، بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے، اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو وہ آپ کو ضرور مل کر رہیں گی۔ بس آپ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح تم اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے نا، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ وہ صداؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ یقین رکھو، توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے تم پر کھلتے ہیں۔